شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ. رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، فرشتے جاتے ہیں لے کے درود حضرت کو، ادھر پہنچتا ہے جو تم ادھر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صحابیات کے فرامین یہ قرآن و سنت کی عملی تشریح ہیں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے. اس لیے ان کے اقوال دین کی صحیح فہم اور عملی اطلاق میں نہایت معتبر حیثیت رکھتے ہیں. پروگرام نیک خواتین میں ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے فیضان صحابیات و صالحات، یہ نیک خواتین، اس میں الحمدللہ ہم مختلف صحابیات کے فرامین سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد صاحب. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابیات کی مبارک حیات اور مختلف حیثیت سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں. جی سیدی. صحابیات بطور بہن. تو آج ہم سنیں گے صحابیات بطور بیوی. آپ دیکھیں کہ مرد و عورت کا رشتہ اللہ کریم نے بنایا. ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ کچے دھاگے سے بھی نازک ہے. تو حالات بدلتے رہتے ہیں، گھریلو حالات، طبعی حالات، میڈیکلی پرابلم ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ شوہر یا بیوی کوئی موذی مرض میں، کوئی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا. اچھا، خاندانی معاملات آتے ہیں، ایسے خاندانی طور پر کوئی مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح دینی معاملات آتے ہیں. جی. حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی ڈھارس بندہ ہے. صحیح. دیکھیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں، دو گاڑی چل رہے ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے نا. بالکل ایسے پھر ہی گاڑی چلے گی. ٹھیک ہے، ایک تو گاڑی چلے گی اور صحیح چلے گی. صحیح چلے گی. اب ایک کے اندر ہوا کم ہے، اس میں زیادہ ہے، یا وہ پنچر ہی ہو جائے تو گاڑی تو رک جائے گی. چلے گی. تو صحابیات کے جو منصوب تھے، شوہر تھے، انہیں کوئی پرابلم آتا جی تو صحابیات ان کی ڈھارس بندھاتی تھیں، سبحان اللہ. ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو ایک تربیت ملے، ایک آئیڈیا ملے. سبحان اللہ. اور ہم صحابیات کے اللہ کے نیک بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نیک خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ان کو فالو کیا جائے. نیکوں کو فالو کیا جائے گا نا. بالکل ایسے. نافرمانوں کو تو فالو نہیں کیا جائے گا. درست فرما رہے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. جی. یہ بیٹے ہیں ابو جہل کے، اس امت کا فرعون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون فرمایا. مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں نفرت تمہارے نبی کے لیے. استغفر اللہ. ایسا بدبخت تھا. خیر، جب
مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کثیر تعداد میں عام معافی میرے نبی نے عطا کی، تو کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جی اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں خوف تھا کہ حضور مجھے قتل کرا دیں گے، اس ڈر سے وہاں سے چلے گئے۔ جی اور ارادہ کیا ہے کہ یمن کی طرف جانا ہے۔ ان کی جو زوجہ ہے ان کا نام ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری دی حضور کے، وہ چلا گیا کیا کروں، جی اور پھر رسول پاک سے التجا کی کہ اس کو امان دے دے، جی یعنی اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جی رسول پاک نے امان کا اعلان کر دیا۔ سبحان میرے اللہ، نبی کی کیا شان، کیا شان۔ سبحان اللہ۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا بچھا دیتے دیتے ہیں۔ ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا عرض کی کہ آقا میں کیسے وہ یقین دلاؤں گی کہ تجھے بھی امان مل گئی ہے؟ رسول پاک نے اپنا مبارک امامہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، میرا امامہ دکھانا۔ واہ کیا بات ہے۔ اچھا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیچھے جاتی ہیں، وہ سمجھیں کہ کشتی پر بیٹھ کر جانے کی تیاری میں، کہتی ہیں کہ اے میرے چچا زاد آ جاؤ، رسول پاک نے آپ کو امان دے دی، سبحان اللہ، اور بطور نشانی دکھاتی ہیں محمد شریف، اور کیا کہتی ہیں؟ ایسی عظیم ہستی کے پاس سے آ رہی ہوں جو بہت زیادہ رحم دل ہیں، واہ بہت احسان فرمانے والے ہیں، سبحان وہ اللہ، لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ہلاکت میں مت ڈالو اپنے آپ کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، آپ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں، میرے نبی کی شان دیکھیے، کیا بات ہے۔ شفقت دیکھیے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ان کو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں مرحبا، واہ سبحان اللہ، یعنی ویلکم، خوش آمدید، یہاں تک کہ آپ کی مبارک چادر دوش مبارک سے نیچے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو بیوی کیا کرتی ہے؟ وہ ٹک کر نہیں بیٹھی، سکون سے نہیں بیٹھی، رضی اللہ تعالی عنہ وہ فکر کرتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آ کر فریاد کرتی ہیں۔ تو اگر شوہر کسی پریشانی میں ہے تو آپ اس کو سکون پہنچائیں، مزید پریشان نہ کریں، پریشان نہ کریں اور سکون بھی پہنچائیں نا، راحت پہنچائیں، اچھے مشورے کے ذریعے، خدمت کے ذریعے سے، معاملات پوچھ کر، دعا کے ذریعے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما ہوئے تو بسلی سے رب کریم نے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا، اپنے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک عورت ہے۔ جی عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت ہے۔ یا اللہ کیوں پیدا کی؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیے۔ سبحان اللہ، تو بھئی یہ میاں بیوی کے رشتے جو ہیں ایک دوسرے کو فرحت، سکون، اطمینان دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کوئی مالی پریشانی آ گئی، خدا نہ خاصا دکان میں لاس ہو گیا، آگ لگ گئی، فراڈ ہو گیا، کوئی راس المال ہی کیپٹل ہی لے کے بھاگ گیا، وغیرہ وغیرہ، طبیعت کی خرابی، کوئی معذوری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بچہ فوت ہو گیا، تو شوہر کے ساتھ مل کر واویلا نہیں مچانا، مل کر دونوں نے، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر ایک نیکی کر رہا ہے تو معاونت کریں، نیکی میں معاونت کریں۔ ٹھیک ہے۔ بالخصوص اس وقت ہم اسلامی بہنوں کو مخاطب ہیں جو شادی شدہ ہیں، شوہر خرچہ پورا نہیں کر رہا تو آپ اچھا سلوکی کریں گے، اچھا معاملہ ہی کریں گے، اچھا فرمائشوں کے ذریعے اس کو مزید تنگ نہیں کریں، پریشان نہیں کریں گے، مجھے گزارا کریں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی ہوں گے، ابتداً بڑی تکلیفیں تھیں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی اور بہت ہی سکون اور راحت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو صحابیات اس تعلق سے اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لگائیں، نیک کاموں کی طرف لے کے جائیں۔ اس طرح کی احادیث ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال میں کہ شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی شوہر کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھاتے ہیں،
اور نہیں اٹھتے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے میاں بیوی سے بہت خوش ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ عبادت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح کا ایک اور اس کی مثال اور واقعہ عرض کیا جاتا ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ان کے شوہر پریشان ہے کہ اتنی دولت آ گئی, میں کیا کروں اتنا. ان کا پریشانی کی کیا بات, صبح آپ اپنے جتنے جاننے والے سب میں تقسیم کر دیں. واہ. انہوں نے کہا واہ ماشاء اللہ بہت اچھا مشورہ. صبح انہوں نے ایسے ہی کیا. سبحان اللہ. ہماری پریشانی تو نہ رقم نہ آنے کی ہے نا, ان کے آنے کی ہوتی ہے. تو کرنا کیا ہے اس کا؟ جی, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد, جنتی صحابی ہیں. جنگ یرموک ہے, بہت سخت جنگ ہوئی اور غیر مسلموں نے پے در پہ اٹیک کیے, تو بہت آزمائش والا ماحول تھا. تو ان کی زوجہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا, ہمت بڑھائی اور ان کو اور پاور دی کہ بھی لڑو مضبوطی کے ساتھ. خیر ہے, کیا ہو گیا. تو ایسے حالات آئیں تو اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وہ صحابیہ کا واقعہ نا, بچہ فوت ہو گیا تو کس طرح اپنے شوہر کا ذہن بنایا کہ امانت دی تھی کسی نے لے لی تو کیا کرنا چاہیے. اسی کی چیز سے لے لی تو کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اب اویلا نہیں بچایا, شوہر نہیں بچایا, بلکہ شوہر کا بھی ذہن بنایا. الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ صحابیات کا عمل یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے باعث تقلید ہے. کاپی کرنا چاہیے, عمل کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نیک خواتین. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند مبارک عادتیں بیان فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاک انشاءاللہ الکریم. شعبان کے 2 تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, جی, تو اسی وجہ سے سوال ان کی شامل سیرت کے کیا حوالے سے. گیا. جی ہاں, آپ کو کہا جاتا ہے سراج الامہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ امت کے روشن چراغ, واہ, امت کے روشن سورج, اماموں کے بھی امام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام ہے نعمان, والد کا نام ہے ثابت, کنیت ہے ابو حنیفہ. تو کا پورا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. امام اعظم بھی آپ کو کہتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں. جی. آپ نے حضرت انس بن مالک کا دیدار کیا, صحابی رسول. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ زبیدی کا دیدار کیا, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے صحابہ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور ان سے رسول پاک کے فرامین بھی سنے. تو آپ کو تابعی کہتے ہیں. صحابی وہ جو رسول پاک کی زیارت کی بحالت ایمان, ایمان پر ہی خاتمہ ہوا, صحبت پائی ان کی اور ایمان کی حالت. جی, جس صحابی کی ایمان والے نے زیارت اور صحبت پائی ایمان والے نے اور ایمان پر خاتمہ, وہ تابعی ہیں. سبحان اللہ. تو آپ تابعی بزرگ ہیں. 80 سنِ ہجری میں کوفہ عراق کا شہر ہے, وہاں پیدا ہوئے. 70 سال کی عمر آپ نے پائی. 2 شعبان کو پردہ فرمایا 150 سنِ ہجری میں. آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف کے اندر ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور اشعار بھی امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں. ہونا ہی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ. دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا, جہاں پر ہے نور کی بارش چما چم امام اعظم
ابو حنیفہ. اللہ والوں کی عادتیں بڑی وہ اچھی ہوتی ہیں اور ہماری اس میں تربیت ہوتی ہے. آپ کی کچھ عادتیں آپ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ہمیشہ حرام کاموں سے بچتے تھے, علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے تھے, واہ بہت زیادہ مجاہدہ کرتے, یعنی نیکی کے کاموں میں بہت کوشش کرتے تھے. سبحان اللہ. دنیا داروں کی ان کے منہ پر تعریف نہیں کرتے تھے, اکثر خاموش رہتے, دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے, سادہ مزاج, نرم مزاج تھے. کوئی سوال کرتا تو قرآن و حدیث سے اس کا جواب تلاش کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. طبیعت مبارکہ میں لالچ نہیں تھا اور کسی کا بھی ذکر ہوتا بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے. ایک پاکیزہ وصف اور خوبی یہ بیان کی گئی, کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے, کیا بات ہے, یہاں تک کہ دشمن کی غیبت بھی نہیں کرتے. واہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی بہت بڑے وہ محدث امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا گیا, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. کیا بات. حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ امام اعظم غیبت سے کتنا بچتے تھے, میں نے سنا ہے دشمن کی غیبت نہیں کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام اعظم بہت زیادہ عقل مند تھے, پھر آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی نیکیاں غیبت کے ذریعے ضائع کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو نیک ہے نا وہ عقل مند ہے, عقل مند ہے. جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کو عقل نہیں, عقل ہوتی تو نافرمان کیوں ہوتا ہے. اسی طرح ایمان والا عقل مند ہے, سبحان اللہ. جو بے ایمان ہے وہ بے عقل ہے. اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. بچوں کو موٹر سائیکل ہم دے دیتے, یہ ٹھیک نہیں کرتا. ایک تو مال کا نقصان, دوسرا جان کا نقصان, پھر دوسروں کی بھی جان کا نقصان خطرے میں پڑتی. وہ یہ جدید سواریاں ہمارے لیے بنی ہیں جی لیکن اس کا پورا ایک نظام ہے. جی کون اس کو کنٹرول کرے گا, کون چلائے گا, کن اصولوں پر چلائے گا, کس عمر میں چلائے گا. بالکل ایسے ہی. تو کم عمری میں موٹر سائیکل پر آپ نے بچے کو دے دی, یا جو اب کیا مانتے نہیں ہیں بچے, یہ ٹانگ توڑوا کر آ گیا, معذور ہو گیا زندگی بھر کے لیے, پھر کیا کرے گا. اللہ اکبر. اکتوبر 2017 کی رپورٹ کے مطابق صرف لاہور شہر میں 39,000 سے زیادہ افراد مختلف حادثوں کا شکار ہوئے. سب سے زیادہ موٹر سائیکلوں کے حادثات ہوئے, اور ایسے میں مہارت اور تجربے سے عاری 7 سال کی عمر سے لے کر 13 سے 14 سال تک کے کم عمر بچے بھی شامل تھے. پھر ون ویلنگ خوفناک کرتب کر رہے ہیں. تو ایسے افراد وہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے یا عورتیں یا بوڑھے بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی لے کر گئے, اللہ کی پناہ. تو اپنے بچوں کو نہ گاڑی دیں نہ موٹر سائیکل دیں, یہ کہ جی میرا بچہ تو موٹر سائیکل چلا لیتا ہے, وہی فخر کی بات ہے کوئی, تو نادانی کی بات ہے. پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق 18 سال سے کم عمر افراد کا موٹر سائیکل یا کار وغیرہ چلانا قانوناً جرم ہے. جی اچھا, اس سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنتے نہیں, تو کیوں چلا رہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس سے بچائیں اور ان کی تربیت کریں کہ باقاعدہ پہلے ڈرائیونگ کے جو اسکولز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں جائیں, اس کو جوائن کریں, باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھیں, اور وہ بھی اپنی عمر پر پہنچنے پر نا 18 سال, پھر وہ شناختی کارڈ بھی بنے گا, اور پھر ساتھ میں اس کی وہ تربیت لیں, اس کے بعد ان کے حوالے کریں, اس سے پہلے نہیں, ورنہ پھر وہ آزمائش اور اس کے وہ معاملات ہوں. پچھلے دنوں کے واقعہ تھا سیدی, بائک نہیں لی اور شاید ان کی والدہ بیٹھی تھی, شاید ایک اور خاتون تھی, یعنی بالکل نئی بیگ لے کر بچہ آیا. اچھا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ میچور بھی ہوگا, اتنا بڑا بھی ہوگا. تو
تینوں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور تینوں موقع پہ فوت ہو گئے، نئی موٹر سائیکل اللہ پہ۔ اکبر۔ تو یہ مطلب وہی بات ہے، بچے کے پاؤں بھی پورے نہیں پہنچ رہے ہوتے اور پھر ساتھ بٹھا کے دو ڈبل سواری بٹھا کے لے کے چلنا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی۔ بے وقوفی۔ اچھا، سائڈس کے وہ مررز جو ہوتے ہیں جی ہاں۔ وہ نہیں لگے ہوئے، ہیلمٹ نہیں پہن رہے۔ کم عمر کو تو ہیلمٹ پہنا کر بھی نہیں دینا نا بھائی، جی جی، جب تک ان کی عمر پوری نہ ہو، تربیت نہ ہو، اس کے بغیر گاڑی نہیں دینی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور پردہ۔ یہ نیک خواتین۔ اب فیشن اور پردے کے تعلق سے ہم کچھ چلتی آ رہی ہے۔ مسلسل لے رہے ہیں۔ بعض مرد و عورت جو ہیں وہ لباس شہرت پہنتے ہیں۔ جی، لباس شہرت کیا ہوتا ہے سید؟ جی، نمود والا، نمائش والا، لوگوں کو متاثر کرنے والا، روب ڈالنے والا، اپنے آپ کو مالدار شو کرنے کے لیے فینسی، بھڑکیلا، مختلف ڈیزائن، کلفدار لباس، اور لوگ مجھے عام نہ سمجھے، خاص سمجھے۔ تو یاد رکھیں، ہر وہ لباس جسے پہن کر تکبر پیدا ہوتا ہے، لباس شہرت ہے وہ۔ صحیح۔ اللہ کی پناہ۔ اچھا، لباس شہرت کا خاص مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف، متوجہ کرنا ہے۔ متوجہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کے وہ طرح طرح کے وہ معاملات کرتے ہیں، تراش خراش کے لباس پہنتے ہیں۔ لباس شہرت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس قدر چمکیلا نادر ہو جس پر انگلیاں اٹھیں، اتنا ناقص و خسیس حقیر لباس جس پر نگاہیں پڑیں، یوں ہی ہر انوکھی اچنبے کی حیات وضع تراس خراش کے وجہ انگشت نمائی ہو، عجیب و غریب حالت بنانا جو شہرت کا باعث ہو، لوگوں کے لیے نظارہ بنے، وہ قطعاً یعنی بالکل یقیناً سب شہرت کا لباس ہے۔ اچھا، لباس شہرت کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا، ریاکاری کا لباس ہے، دکھاوے کا لباس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مظلت، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت دے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لباس شہرت پہنتا ہے، اللہ پاک اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لیتا ہے، اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو بندہ بھی شہرت کا لباس پہنتا ہے تو اللہ پاک اس سے اس وقت تک اعراض فرماتا ہے جب تک وہ اسے اتار نہ دے، اگرچہ وہ بندہ اللہ پاک کا پیارا ہی کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو شہرت کے کپڑے پہنے گا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن ویسا ہی لباس پہنائے گا جس سے عرصات محشر میں، میدان محشر میں معاذ اللہ ذلت و رسوائی ہو، پھر اس میں آگ لگا کر بھڑکا دی جائے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو ہمارے دین میں سادگی پسند ہے، سادگی، ٹھیک ہے، اور مرد عورت فیشن و شہرت لباس سے بچیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، جی، اللہ پاک اس کو جنتی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں سادہ لباس پہننا ایمان میں سے ہے۔ کیا بات، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے، دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اناج ضائع کرنے کا ہے، اناج کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پوچھ گچھ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں، استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ ہم ضائع بہت کرتے ہیں۔ جی، اچھا، اگر دیکھیں، ایک تحقیق ہے کہ دنیا میں 1 ارب افراد بھوکے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اچھا یہ جو کم و بیش 7 ارب جو ضائع کر رہے ہیں نا، یہ ضائع نہ کریں تو یہ 1 ارب بھوکا نہ سوئے، بھوکا نہ سوئے، بالکل کسی کو کھلا دیں، کسی کو دے دیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی انجم میں جی سیدی، کہ ایک سیاہ فام جو ہے حبشی ہے، اس کے ہاتھ میں بریڈ ہے اور وہ بریڈ کے پیس نکال کر پانی جو نہر کا بہہ رہا ہے اس میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو لوگ کیسے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ وہ پتیلا دھو رہے ہیں، شوربہ یوں پھینک دیا، پلیٹ صاف کر رہے ہیں، چاول یوں جا رہے ہیں، بوٹی لڑک رہی ہے، چنے پھینک دی۔ اور خدا کا خوف کرو بھائی، ایک دانہ بھی ضائع کیا اس کا بھی حساب ہے، اور یاد رکھیں کہ حلال پر حساب ہے، حرام پر عذاب ہے، ضائع نہ کریں۔ اچھا پھر یہ تنگ دستی آ گئی، بیماریاں نہیں جاتی، تو بھئی ان چیزوں سے بچیں نا، شاید اسی کی نحوست ہے، بالکل کہ گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، آپ ضائع بہت کر رہے ہیں۔ تو اسراف سے بچیں، چیزیں ضائع کرنے سے بچیں، کہ جی کل کا کھانا جی پھینک دیا، ارے کیوں پھینک دیا بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی کو کھلا پلا دیں، خود نہیں کھا سکتے کسی کو دے دیں، جی کتنے لوگ، آس پڑوس میں کتنے لوگ ہوں گے، جی اس طرح دیگ صاف کرتے ہیں، کتنا کھانا اندر ہوتا ہے، خرچن کتنی ساری لگی ہوتی، نکال کے وہ کسی کو کھلائیں، کوئی 1 2 4 5 غریبوں کا تو کام بن ہی جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، پچھلے کچھ پروگرام سے ہم لوگ وہ اسلام کے جو ہیں وہ عورت پر احسانات ہم وہ سن رہے ہیں۔ اب جو عورت کی جو بھی حیثیت ہے، اسلام نے اس کو بہت اس پر اکرام دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ عورت بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اور رشتے بنتے خالہ کے، پھپھی کے، نانی کے، دادے کے، تو سب کو عزتیں دی گئی، اسلام نے عزت دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، خود رب کائنات نے ماں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے بتایا، اور کیا بتایا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اچھا اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے بات کرنے میں سراپا عاجزی بن جائے کے ساتھ، اور ان کے سامنے خود کو حقیر، ذلیل، خادم، غلام سمجھے، اللہ اکبر، عاجزی انکساری سے کلام کرے، جو کلام ہو تو اگر وہ کچھ ایسی بات کہیں جو سخت ہو تو برداشت کرے، جتنی بھی خدمت کر لے ہمیشہ یہ سوچے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، انہوں نے میرے حقوق میں کبھی کمی نہیں کی، یہ میری تکلیف اور کمزوری برداشت کرتے رہے، میری تربیت کی۔ بھائی اب ہم آئے تھے دنیا میں، اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، بالکل ایسے ہی، نہ پکڑ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ تو ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اچھا پھر پیٹ میں رکھا، اور دنیا میں جب بچے آتے ہیں تو بہت ساری مائیں تو فوت ہو جاتی ہیں، پھر ولادہ، دودھ پلانا، راتوں کو جاگتی رہی تو دن رات لگی رہی۔ تو خیر اپنے ماں کی، باپ کی کما حق کو ہو انسان خدمت نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے احسانات کا بدلہ کیا؟ ہم تو کیا دیں گے، اللہ دے گا۔ اللہ پاک تو پھر ہمیں یہ تعلیم کیا جا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کریں، دعا کر دیں بھائی ان کے لیے، دعا بھی کریں اور ان کا کہنا بھی مانیں۔ آج کل تو وہ سمجھے اختلاط ہے جنریشن کی، وہ موبائل میں اتنے بیزی ہیں کہ ماں باپ اگر بلاتے رہیں، پکارتے رہے تو بات تک نہیں سنتے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رسول کی سخت ناراضی ہے دنیا آخرت میں۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ پاک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے، یعنی جو بھی نافرمانی ہوتی ہے اس کی سزائیں بعض اوقات اللہ پاک دنیا میں دیتا ہے، بعض کی آخرت میں دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی دونوں میں ملتی، نہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی دونوں جگہ سزا ملتی۔ تو ماں کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ماں پر کتنا احسان فرمایا، عورت کو اسلام نے عزت دی اور اس کے حقوق خود رب کائنات فرما رہا ہے، اس کی شان کو رب کائنات بیان کر رہا ہے، اس
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں اللہ کی راہ میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. فرمایا تیری ماں ہے، تیرا وہ جہاد ہے، ان کی خدمت کرنا. اور کسی نے آ کر عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں ہے؟ کہا نہیں حضور انتقال ہو گیا. فرمایا خالہ ہے؟ عرض کی جی. فرمایا اس کی خدمت کر جا کر. تو ماں کو اسلام نے عزت دی تو ان کی خدمت کرے، اور پھر یہ ذہن رکھے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ جو میرے ماں باپ نے مجھ پر احسانات کیے تو ان کو بدلاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت انداز ہے الحمدللہ. بے شک بے شک. اور ہماری اسلامی بہنوں کو بالخصوص جو اسلام کی خواتین ہیں ان کے لیے کیسا ایک عزت والا انداز ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے. الحمدللہ دین اسلام نے عزت دی. الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. بچوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے کچھ ہم پروگرام سے سن رہے ہیں. جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نومولود بچے، نومولود، ان کو اٹھانا ہے تو یہ بھی ایک مہارت ہے. بالکل صحیح ہے کہ بچوں کو اٹھانا کیسے. اچھا، اٹھا کر بائیں کندھے کے ساتھ لگا لیتے. کیوں؟ اٹھانے والے کو دائیں ہاتھ سے دیگر کام کرنا آسان لگتا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ بچہ دل کی دھڑکن کے قریب ہوتا ہے، تو جس سے درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرنے، اسے پرسکون رہنے میں مدد ملتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان. اللہ کی شان. اچھا، نومولود بچوں کو بستر سے اٹھانے میں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ تجربہ کار ماں بھی بچے کو اٹھانے میں بچے کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. بچے جسمانی طور پر نازک بھی ہوتے ہیں اور سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. جی. تو گرنے یا اچانک لگ جانے والی چوٹ کا ڈر لگا رہتا ہے، تو اسی آواز یا حرکت سے بچے چونک جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی آواز ہو بالکل ایسے ڈر جاتے ہیں، خوف سے پھر ہاتھ پاؤں مارتے، روتے. تو بچے کی پیدائش سے لے کر 4 ماہ تک ان کے ساتھ یہ معاملہ آزمائش کا رہتا ہے. تو گود میں اٹھاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے. مولود بچے جو ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، بھی مختلف قسم کے انفیکشنز کا ان کو خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ابھی امیون سسٹم جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہوتا. جی مضبوط نہیں ہوتا. تو بچوں کو گود میں اٹھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے. کہ کبھی کسی نوزائیدہ بچے کو گود میں نہیں اٹھایا تو بہتر ہے کسی تجربے کار کی مدد سے آپ گود میں لیں، سیکھ لیں پہلے. جی. اب وہ پہلا بچہ ہے تو ماں کو بھی وہ تجربہ نہیں ہوتا، باپ کو بھی تجربہ نہیں ہوتا، تو بھئی دادی سے سیکھ لیں، نانی سے سیکھ لیں، دادا سے، دادی سے سیکھ لیں، دادا سے سیکھ لیں، نانا سے سیکھ لیں. تو بچے کو گود میں لیں تو اس انداز سے وہ خود کو محفوظ سمجھے، بے چینی محسوس نہ کریں. پورا جسم ہی اس کا نازک ہوتا ہے. گود میں لیتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی جو اس کی نا، اس میں بہت احتیاط کرنی ہے. تو بچے کو گود میں اٹھاتے وقت ایک ہاتھ اس کے سر اور کمر کے نیچے، دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ اور ٹانگوں کے نیچے رکھ کر اس کو اٹھانا ہے، پوری احتیاط کے ساتھ. اچھا، اسی طرح جب کسی دوسرے کو بچہ پکڑائیں تو اس میں بھی اسی طریقے کار کا خیال رکھنا ہے. صحیح. اچھا، بچے کو اٹھایا ہے تو سینے کے قریب رکھیں. بڑے بچوں کی طرح اسے بغلوں کے نیچے نہ پکڑائیں، تکلیف ہو سکتی ہے. بچے کو گود میں اٹھانے کے لیے اس کا بازو یا ٹانگ نہ کھینچیں، تکلیف ہو سکتی ہے. اچھا، بچے کو گود سے واپس بستر یا جھولے میں لٹاتے وقت سب سے پہلے بچے کا سر اور پھر جسم رکھنا ہے. صحیح. اچھا، بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے. ہوا میں اچھالتے ہیں تیز تیز جھولا، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے بچے کے سر کے اندر انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جو موت کا باعث بھی ہو سکتی ہے. استغفر اللہ. بچے کو گود میں اٹھا کر چھری سے کوئی کام نہ کیا جائے. گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے، سبزی بھی بنا رہے ہیں، پھل بھی کاٹ رہے ہیں، چھری نہ لگ جائے بچے کو. چھری بچے کو بے دھیانی میں لگ سکتی ہے. اچانک توجہ کہیں گی اور چھینک آ گئی یا کچھ جھٹکا لگا ہے، اب بچے ہاتھ پاؤں مار دیتے ہیں اس طرح، ایسے کچھ تو چوٹ لگ سکتی ہے اور زخم لگ سکتا ہے. اچھا، اب آپ نے کسی فنکشن میں فینسی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس پر موتی اور پتہ نہیں کیا کیا جڑے ہوئے ہیں، تو بچہ
मुंह में उसको तो पता नहीं क्या है, अब वो जो मोती है वो निगल सकता है। اور تکلیف بھی ہوتی، چھوٹے بچے کو اٹھایا تو اس کے ایک تو جسم میں بھی لگ سکتے ہیں، جو چبیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ موتی وغیرہ کو ایسی منہ میں ڈال بھی سکتے ہیں، ڈالو نگل جائے تو آزمائش ہو جائے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے بچوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے، اور بچوں کو اٹھانے کے لیے مخصوص بیلٹ بھی ہوتی ہے، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں تو بالخصوص لپیٹ کے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ، جو تیز ہوا ہے، موسم سرد ہے، بہت زیادہ احتیاط۔ اچھا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو بچے کا سر شیشے والی سائڈ کی طرف نہ کریں، جھٹکوں کے سبب سر شیشے سے ٹکرا سکتا ہے۔ اچھا کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تو بچے کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، خود کو سیٹ بیلٹ سے باندھ لیں، اب بچے کو بھی لگائیں، خود بھی لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچانک بریک لگی تو دونوں محفوظ رہیں گے۔ جی۔ اچھا نومولود بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنا بہت آزمائش، کیونکہ ٹرین کا ایک شور ہوتا ہے، وہ کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہ ہچکولے بھی آ رہے ہوتے ہیں مسلسل، اس طرح وہ ٹرین میں چلتے ہوئے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں احتیاط کریں، اور ٹرین کی اس کلاس میں سفر کریں، آپ کو اور آپ کے بچے کو آسانی ہو۔ آسانی ہو، سبحان اللہ۔ یہ نیک خواتین، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ارشادات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو الحمدللہ گائیڈ لائن ہے، اللہ پاک سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہے پے کر شرم و حیا پابند